الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز باجماعت کے بعد دعاؤں کا، اذکار کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اجتماعی دعا سے منع کرتے ہیں، کچھ اس کو لازمی قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست طریقہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور تقریباً ہر شخص کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے، کیونکہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد مسنون افعال کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، صحابہ اکرام کے معمولات کیا تھے اور درست طریقہ کیا ہے، اس کو جاننا اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ عبادات کے اندر اپنی طرف سے نہ تو کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عبادات وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائیں وہی قبول ہوتی ہیں، اور جو اپنی طرف سے کوئی آدمی کوئی طریقہ کار وضع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ بدعات ہیں، اور بدعت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گمراہی شمار ہوتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس لیے نماز کے حوالے سے بھی یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اور آپ کے معمولات کیا تھے۔ جہاں تک اس سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے عمل سے بھی اور آپ کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ اذکار کیا کرتے تھے، اور وہ اذکار جو ہیں مختلف احادیث کے اندر بھی آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا یمنع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ اذکار کیا کرتے تھے جو صحابہ اکرام نے نقل کیے ہیں اور احادیث کی کتابوں کے اندر منقول بھی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت کی اور فرمایا کہ اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بڑی جامع دعا ہے، عام طور پر فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے اور کبھی آہستہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو، اور امام صاحب جو ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنی دعا کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پہ، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پہ، اچھی عبادت کرنے پر۔ تو چونکہ کوئی کام بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی آئندہ نیک کاموں کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، دیگر جو نیک کام ہیں ان کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کی احسن انداز کے اندر عبادت کرتا رہے۔ تو یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر یہ منحصر ہے کہ جب انسان مسلسل اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، رابطہ رکھتا ہے اور اس سے توفیق طلب کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی نماز کے بعد جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ فرض نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں، اس کے بعد کون سی دعا کی جائے، اور دعا کرنے کے حوالے سے خود تاکید پائی جاتی ہے۔ مثلا سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا ایسی ہے جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سنا جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، کہ رات کے آخری حصے کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر راتوں کے آخری حصے کے اندر سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ہے، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آخری قعدے کے اندر سلام سے پہلے بھی جتنی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ایک آدھ دعا پر اکتفا کرتے ہیں، جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو وہ دعائیں جو قرآن کے اندر ذکر ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دیر بیٹھ کر آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، بلکہ چونکہ وہ نماز کی حالت کے اندر ہے، اور نماز کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور سرگوشی کی حالت ہوتی ہے، تو اس میں بھی دعا کی قبولیت کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب سلام پھیر دیا جائے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے، تاکہ نماز کے اندر کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جائے۔ اور اس کے بعد ذکر و اذکار جو احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث کے اندر 10 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں، نماز کے بعد مختلف دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ البتہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ بدعت کہتے ہیں، لیکن یہ بدعت بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار یہ بھی ثابت ہے، اس لیے جو چیز کبھی کبھار ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو لازم تصور نہ کیا جائے، کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ اس کو نماز کا حصہ یا جز نہ سمجھیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔